بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ کے بارے میں بیانات چل رہے ہیں۔ یہ آخری بیان ہے غصے کے بارے میں۔ پہلے بیان کے اندر غصہ کی حقیقت عرض کی تھی، اور دوسرے بیان کے اندر پارٹ 2 کے اندر میں نے غصے کا علاج بتایا تھا، اور یہ آخری بیان غصے کے بارے میں کہ ہمارے اکابرین نے، انبیاء علیہ السلام نے، علماء کرام نے اس غصے کو کیسے کنٹرول کیا، ان کی زندگی سے ہم اسباق سیکھیں۔ چند ایک واقعات عرض کروں گا، بڑے پیارے واقعات ہیں، سنیں غور سے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سادہ ترجمہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو غصہ کو پی جانے اور معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، درد گزر کرو، معاف کرو۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے؟ لہٰذا ہمیں دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ آئیے سب سے ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں ایک غصے کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیں تو کتنا کفار نے آپ کو پریشان کیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکی زندگی کے اندر کتنا پریشان کیا تھا۔ جب دعوت دے رہے تھے، کیا کا تکالیف اوجھی تک آپ پر ڈالی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور چہرہ مبارک پر کچھ کیا گیا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے میں بولنے کی کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی سب کو تلقین کی، خود بھی صبر کیا اور معاف کرتے رہے۔ آئیے، جب مکہ والوں نے بہت ہی پریشان کیا، آپ کی دعوت قبول نہ کیا، تو آپ طائف چلے گئے۔ اور طائف والوں نے کیا کیا؟ لڑکے اوباش پیچھے لگا دیے، پتھر مارے، حتیٰ کہ خون مبارک آپ کا بہا، اور آپ کے جوتے مبارک سے پاؤں چپٹ گئے۔ اس حالت کے اندر آپ نے بد دعا نہیں کی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں کہ دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں تو طائف والوں کو
پیس دے چکی کی طرح. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی قومی، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری اس قوم کو معاف فرما دے، بخش دے، جو کچھ معاف کر دے، بخش دے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اتنا بڑا نبی کا حوصلہ ہے. اور فرمایا، نبی حدیث ہے کہ ایک نسلوں میں سے اللہ پاک دین جو ہے وہ اجاگر کرے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی طائف کی بستی کے تھے، جس کی برکت سے ہمیں پاکستان کے اندر، جو انڈیا تھا پہلے، ملتان کے علاقے، سندھ کے علاقے، ہمیں دین اسلام ملا. حضور سفر میں تھے، آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرنا چاہا، آپ لیٹ گئے اور اپنی تلوار مبارک آپ نے درخت پر لٹکا دی. ایک کافر گزرا، موقع دیکھا، تلوار پکڑ لی اور آپ اٹھا کر کہا، آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مبارک. حضور نے فرمایا اللہ. جب اللہ کہا وہ لرز گیا اور کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر گئی. اب آپ نے تلوار اٹھا کہا، اب آپ کو میرے ہاتھوں کون بچائے گا؟ اس میں آپ کریم ہیں، آپ اس کو معاف کیا اور اس نے آپ کے اس معاف کرنے پر اتنا وہ متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آتا ہے کہ ایک لڑائی میں آپ نے ایک کافر کو دبوچا، نیچے پٹک مارا اور چھاتی پہ آپ بیٹھ گئے. اب آپ قتل کرنے والے تھے اس کو، اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا تو آپ کو غصہ آیا، لیکن آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا میں تو اس لیے آپ پر تھوکا تھا کہ آپ جلدی میرا کام ختم کریں گے، لیکن یہ کیا کہا، میں جب مجھے غصہ آیا تو وہ غصے کی حالت میں اللہ کے لیے قتل کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اپنے غصے پر کنٹرول کیا میں نے، اس لیے آپ کو میں نے چھوڑا، فوراً قتل نہیں کیا. اس کو اتنا متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. مکے والے ڈر گئے تھے آج سارا خون خرابہ ہوگا، سہم گئے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ جس کا غصہ تھا پہلا، آپ پہ پی چکے تھے غصہ سارا. مکی ابتدائی مکی زندگی کے اندر جس طرح اس نے تنگ کیا، مکے والے تنگ کیا تھا، شیب ابی طالب کے اندر 2.5 سال آپ رہے، خوراک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں. پھر آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، لیکن آپ نے معاف کیا، غصے کو پی لیا، اور اب بھی موقع تھا بہت بڑا، آپ نے پھر معاف کر دیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے لوگ. اللہ اکبر. ایک عجیب واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ آپ گھر تشریف فرما تھے، کوئی مہمان آئے تو آپ کی باندھی تھی تو وہ کھانا لا رہی تھی، تو گرم گرم شوربہ لا رہی تھی. اس کو ایسے کو ٹھوکر لگی تو پورا کا پورا شوربہ حضرت کے
زانو مبارک اوپر گر گیا. اب ابلتا ہوا اب اندازہ کیجیے. وہ باندھی بڑی ہوشیار تھی، اس کو بھی دین کا علم تھا، اس کو یہ ایت آتی تھی. جب دیکھا حضرت یہ غلطی ہوئی ہے، حضرت اوپر اس نے فوراً پڑھ دیا والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ غصہ کو پی گئے. حالانکہ آپ کا وہ جانو تو وہ جل گیا تھا، تو آپ غصہ کو پی گئے. آیت مبارک سن کر غصہ کو پی گئے والکاظمین الغیظ. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس باندھی نے کہا وعافین عن الناس. تو حضرت نے جب یہ سنا آیت مبارک کا یہ حصہ کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو کہا میں نے تجھے معاف کیا. اس نے آیت مکمل کی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو آپ نے کیا احسان کیا؟ اس باندھی کو آزاد کر دیا. اب یہ ہے رمز قرآن از حسین آ مختم، یہ ہے قرآن پر عمل. باندیوں کو بھی قرآن یاد تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایت سنتے گئے اور فوراً ہی عمل کرتے رہے. آئیے سبق سیکھیں اصحاب حسین سے، اصحاب رسول سے. اللہ اکبر. فتح مکہ سے پہلے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے طلحہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے، اس وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبہ کی چابی مانگی. اس نے سخت کلامی کی، بےہودگی سے باتیں کی، چابی نہ دی. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میں چابی آپ کو دوں گا. فتح مکہ ہوا، جب چابی آپ کے پاس تھی آپ نے اس کو بلا کر رہا یہ بھی چابی لے لو. دیکھو کتنے حوصلے کی بات ہے، ورنہ آپ اپنا غصہ رکھتے اس کو چابی نہ دیتے. حالانکہ چابی کے خواہش مند حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے کہ شاید ہمیں چابی مل جائے، لیکن حضور نے انہی کو چابی دی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ عدل کے نمونہ تھے، سبحان اللہ. آئیے ائمہ کرام کی بات کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، عجیب ان کے اندر صبر تھا، غصہ کو پی جانے والے تھے. جتنا زیادہ صبر ہوتا ہے اتنا انسان غصہ پی سکتا ہے. لوگ آپ سے بہت حسد کرتے تھے. ایک سائل آیا، ایک بندہ آیا، اس کا حضرت آپ سے سوال ہے. لوگ سوال کرتے تھے. کیا سوال کیا اس نے کہ نمبر 2 کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 2 کا آپ سمجھ گئے نمبر 2 کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 نمبر 2، نمبر 1 یورین ہوتا ہے، نمبر 2 دوسرا ہوتا ہے. اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ اب کتنا بےہودہ سوال ہے. حضرت نے کوئی غصہ نہیں کیا، غصہ پی گئے اور کیا کہا؟ جواب دیا کہ اگر مکھی بیٹھے تو وہ میٹھا ہوگا ورنہ کڑوا ہوگا. حضرت جواب دیا. ایک دن ایک اور ساتھی آیا، اللہ کا بندہ آیا مسلمان. کل حضرت چلتا رہا کہ حضرت میں سوال ہے. اب کیا سوال ہے؟ حضرت میں بھول گیا ہوں، اب یاد آئے گا بتاؤں گا. حضرت گھر پہنچے، آپ نے 2nd فلور پہ جانا تھا. حضرت نے پوچھا بھائی سوال کیا آپ کا؟ کہ حضرت بھول چکا ہوں. اب حضرت جب چاند سیڑھی اوپر گئے، حضرت یاد آ گیا. حضرت جب نیچے اترے واپس آئے سیڑھیوں سے، ہاں بھائی کیا سوال ہے؟
حضرت میں بھول گیا ہوں. عجیب. دیکھو پھر حضرت اوپر گئے. جب اوپر پہنچ گئے پھر حضرت بھی یاد آ گیا، بھی یاد آ گیا. اب حضرت واپس آئے. ابھی حضرت غصہ نہیں آیا. دیکھو غصے کو کنٹرول تھا. ہاں بھی کیا سوال ہے؟ اب اس نے کہا یہ حضرت سوال تو کوئی نہیں تھا، میری اپنے دوست کے ساتھ ایک شرط لگ گئی تھی بیٹ، تو میں آپ کا صبر، آپ کے غصے کو چیک کر رہا تھا کہ آپ کا غصے پر کنٹرول کتنا ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے ائمہ ہیں. ایسے ہی آپ کا ایک پڑوسی تھا ہمارے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، بہت تنگ کرتا تھا. رات کو گانا بجانا، شور شرابہ. اب ایسا اتفاق ہوا کہ وہ اس نے کوئی بدماشی کی تو وہ جیل میں چلا گیا، اور آپ ہر روز اس کو معاف کر دیتے تھے. اب حضرت نے جا کر پولیس میں جا کر اس کی سفارش کی، انہوں نے چھوڑ دیا. سنو غور سے، یہ ہے معاف کرنا. آئیے امام احمد حنبل کی بات کریں. کیا بات ہے، خلق قرآن کا مسئلہ تھا. وقت کے خلیفہ نے آپ کو سزا دی کوڑوں کی. باقی جتنے مفتی اعظام علماء تھے وہ تو ڈر گئے. انہوں نے قرآن کو کہا یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، اللہ کا کلام ہے. آپ ڈٹ گئے. حتیٰ کہ لانگ سٹوری شارٹ، آپ کو بلایا گیا دربار میں اور آپ کو 19 کوڑوں کی سزا دی. آپ کوڑے مار رہے تھے تو آپ کا آزار مبارک وہ ٹوٹ گیا، اور اپنے سطر کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دعا قبول ہوئی. خود بخود آزار اوپر چلا گیا اور آپ کا سطر قائم رہا. بہرحال اس کے بعد جب رہا ہوئے، صاحب فراش تھے، تو جو جلاد تھا وہ آپ گھر آیا کہ حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. اگر میں حکم بادشاہ کا، خلیفہ کا نام مانتا تو مجھے ہی کوڑے پڑنے تھے. حضرت نے فرمایا جب آپ ایک کوڑا مجھے مارتے تھے اور مارنے کے بعد دوسرے کوڑے کے لیے جاتے تھے دور اور کوڑا لہراتے ہوئے لاتے تھے، دوسرے کوڑے سے پہلے آپ کو پہلا کوڑا میں جو آپ مارتا تھا آپ کو معاف کر دیتا تھا میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. ایک نوجوان کا واقعہ ہے. وہ ایک بزرگ کے پاس گیا کہ حضرت مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے دل کو بڑا کرو، غصہ پھر نہیں آئے گا. اس نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا ایک کپ چائے کا لائیے. اب لایا کپ چائے کا، اس میں ایک چمچہ نمک کا ڈالیے. اسے ڈالا، ہلاؤ، ہلایا، پیو. حضرت بہت کڑوا ہے. آپ کا ایسا کرو ایک جگ پانی کا لاؤ، پھر اس میں ایک چمچہ ڈالو، پھر وہ پانی پیو. کہا یہ آپ تو ٹھیک ہے. اس لیے کہا بڑا جگ تھا تو کڑوا نہیں رہا، اس لیے اپنے دل کو بڑے جگ کی طرح بڑا کرو. بی جنرس، تو غصہ نہیں آپ کو آئے گا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات پر ذرا غصہ آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، مبارک ہاتھ، رحمتوں کا بڑا ہاتھ رکھا
اور دعا دی. بدلا نہیں لیا کہ کوئی غصے ہو رہی ہو، نہیں، دعا دی، یا اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا، یا اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے غصے کو نکال دے، اسے تکلیف سے بچا لے. اللہ اکبر. تو وہ اب غصہ ختم ہو گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی. فرمایا عائشہ ایسی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر روز کرتا ہوں، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. آخر میں باقی علاج کے بارے میں میں نے بتایا ہے. یہ علاج ہے، یہ اکابرین کے، اور آپ جو علاج بتایا ہے دوسرے پارٹ کے اندر غصے کے علاج، آپ اس کو بھی سنیں. اور پہلا جو غصے کا پہلا پارٹ ہے، یہ 3 بیان ہیں، اس کو بھی آپ سنیں، جس میں غصہ ہے کیا، غصے کے نقصانات کیا ہیں، وہ بھی ضرور سنیں. اور پھر یہ تینوں جب سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس سے، انشاءاللہ غصے پہ آپ پر کنٹرول ہو جائے گا. آخر میں چھوٹا سا لطیفہ سن لیں. کسی نے کسی سے سوال کیا کہ وائف اور واچ میں کیا فرق ہے؟ وائف اور واچ میں، بیوی اور گھڑی میں کیا فرق ہے؟ جواب دیا، جب واچ کو غصہ آتا ہے، جب گھڑی کو غصہ آتا ہے تو وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، اور جب وائف کو غصہ آتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. سبحانک لا علم لنا. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.